السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اما بعد۔ رب ذوالجلال کی بہت بڑی کرم نوازی اور رحمت ہے کہ اس نے ایک بار پھر سے ہماری زندگی میں ہمیں رمضان المبارک دیکھنے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو رمضان المبارک کی خواہش لیے دنیا سے جا چکے ہیں، اور اللہ رب العزت ہمیں نیکیاں سمیٹنے کے لیے ایک بار پھر رمضان المبارک کے اندر لے کر آ گیا ہے، الحمدللہ۔ رمضان المبارک کچھ خاص امتیازات اور کچھ خاص فضائل اور خصوصیات کا حامل ہے۔ جنت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہر رات جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ منادی کرنے والا کہتا ہے کہ نیکیوں کا موسم ہے، نیکیاں کرنے والے مزید نیکیاں کر، اور برائی کرنے والے کو وہ کہتا ہے کہ اب اللہ رب العزت کی رحمت کا مہینہ ہے، اب تو عقل باز آ جا، رک جا۔ تو جو بہت سی اس کی خصوصیات ہیں، ان میں سے کچھ خصوصیات اس کی ایسی ہیں کہ جو شاید دوسرے مہینوں میں نہیں ملتی۔ مثلا اللہ رب العزت نے جو جہنم کے دروازے بند کرنے ہیں وہ صرف رمضان المبارک کے ساتھ خاص ہے۔ جنت کے جو دروازے کھولنے ہیں وہ صرف رمضان المبارک کے ساتھ خاص ہے۔ ہر رات جو اللہ رب العزت نے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرنا ہے وہ صرف رمضان المبارک کے ساتھ خاص ہے۔ نیکیوں کے ثواب کا بڑھ جانا یہ صرف رمضان المبارک کے ساتھ خاص ہے۔ تو اس کی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں دوسرے مہینوں میں یا دوسرے دنوں میں نہیں ملتی۔ اگرچہ سارے دن اللہ رب العزت کے ہیں، ہر دن خیر و برکت والا ہوتا ہے، کیونکہ وقت کبھی برا نہیں ہوتا، وقت خود رب ذوالجلال ہے۔ اور یہ ہماری زبان زد عام یہ جو جملہ ہے کہ زمانہ خراب ہو گیا ہے یا وقت بہت بدل گیا ہے یا وقت خراب ہو گیا ہے، یہ بالکل رب ذوالجلال کو ایک طرح سے برا بھلا کہنے والی بات ہے۔ الغرض یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر رب ذوالجلال کے وہ خاص انعامات ملتے ہیں جو دوسرے مہینوں میں نہیں ملتے۔ اب ان انعامات کو سمیٹنے کے لیے مجھے اور آپ کو تگ و دو کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی لمحہ ہے، ایک ایک لمحہ انتہائی یعنی اتنی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ اگر ہمیں اس چیز کے بارے میں سمجھ آ جائے تو شاید ہم اس کا کوئی لمحہ ضائع نہ کریں۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اذان دینے میں کتنا اجر و ثواب ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ثم لم یجدوا الا ان یستحیموا لستحموا علیہ، تو پھر بات یہاں پر پہنچے آ کے کہ قرعہ اندازی شروع ہو جائے کہ آج کون اذان دے گا، قرعہ ڈالا جائے گا، جس کا نام نکلے گا وہ اذان دے گا۔ تو ایسے ہی اس کے لمحات، اس کی گھڑیاں اور اس کے دن اور رات ایسے ہیں کہ اگر ہمیں ان کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے تو ہم کوئی بھی دن، کوئی بھی لمحہ ضائع نہ کریں۔ اب رمضان المبارک کے حوالے سے، افطار کے حوالے سے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان گھڑیوں میں سے ایک سب سے بہترین گھڑی جو ہے وہ افطار کے وقت کی گھڑی ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں شریعت کی روح سے معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت میں ہم نے کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ روزہ رکھنا، روزے کو یعنی اس کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا، اجر و ثواب کی نیت سے رکھنا، سب کچھ کرنا، لیکن ایک منٹ پہلے اگر ہم نے افطار کر لیا تو ہمارا روزہ ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے اس چیز کو بھی سمجھنا ہے کہ وہ جو افطار کا وقت ہے اس کے آداب کیا ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، اور ہمیں اس وقت میں کرنا کیا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز کہ غروب آفتاب سے پہلے ہمیں اس وقت کو بہت زیادہ قیمتی سمجھنا چاہیے کہ اس وقت کی گئی دعا اللہ رب العزت ضرور قبول کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا 3 افراد ایسے ہیں جن کی دعا رب ذوالجلال رد نہیں کرتا، ان میں ایک وہ خوش نصیب شخص جو روزے سے ہے اور وہ اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ یہاں پہ ایک بات کی میں مزید وضاحت بھی کروں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ثابت نہیں ہے۔ تمام کتب احادیث کے اندر، تمام کتب فقہا کے اندر اگر دیکھا جائے تو کسی جگہ پر بھی اس چیز کی دلیل نہیں ملتی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعا ہے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری ہے، تو ہم مسجد میں آتے ہوئے بھی دعا پڑھتے ہیں، مسجد سے نکلتے ہوئے بھی دعا پڑھتے ہیں، وہاں ہم ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ اسی طرح بیت الخلاء میں جاتے ہوئے دعا پڑھتے ہیں، بیت الخلاء سے نکلتے ہوئے دعا پڑھتے ہیں۔
کھانا کھانے سے پہلے دعا پڑھی جاتی ہے، کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے۔ تو الغرض کہ یہ وہ وقت ہے کہ جس کو بہت زیادہ ہمیں قیمتی سمجھنا چاہیے، کہ اس وقت میں ہم بجائے اس کے کہ یہ گفتگو کریں کہ یہ نہیں بنا، وہ نہیں بنا، یہ نہیں آیا، وہ نہیں منگوایا، ایسے نہیں کیا، ہمیں جو بھی ہو ہمیں اس پر صبر شکر کر کے اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے لیے دعا کرنی چاہیے، اپنے محبت کرنے والوں کے لیے، اسلام کے لیے، اسلام کی خیر چاہنے والوں کے لیے، ارض پاکستان کے لیے، ان سب چیزوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری چیز جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ صحیح وقت کا تعین، کہ 1 منٹ اگر پہلے روزہ افطار کر لیا تو روزہ ضائع ہو جائے گا، اور اگر تاخیر سے کیا تو سنت سے ہٹ جائیں گے، تو دونوں طرف خطرہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ رضوان مجمعین کہتے ہیں کہ جیسے ہی سورج کی ٹکیاں غروب ہوتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام فرمایا کہ میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک وہ روزہ جلدی افطار کرتے رہیں گے۔ اب جلدی افطار کرنے کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ 6:05 پر اذان ہے تو ہم 6 بجے کھول لیں۔ جلدی افطار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی وقت ہوگا وہ اسی وقت افطار کر لیں گے۔ اور اس کے اندر تیسری چیز یہ شامل ہو جاتی ہے کہ کھجور کے ساتھ روزہ کھولنا، تازہ کھجور کے ساتھ یا خشک کھجور کے ساتھ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی۔ اور اگر یہ نہ ملتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ نبی ہم چند گھونٹ پانی کے پی لیا کرتے تھے، روزہ افطار کر لیا کرتے تھے۔ تو ہمیں میٹھی چیز، اول تو سنت کے مطابق کھجور سے ہی روزہ کھولنا چاہیے، اگر نہیں کھجور میسر یا آنے میں دیر ہوگی تو پانی پی لینا چاہیے، اور اس کے بعد ہمیں نماز کے لیے نکلنا جانا چاہیے۔ یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ رمضان المبارک میں افطار اتنی اہمیت نہیں رکھتا، یعنی کھانا پینا اتنی اہمیت نہیں رکھتا جتنی باجماعت نماز اہمیت رکھتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ اور نماز پڑھنے کے حوالے سے، تو اس چیز کا ضرور خیال رکھنا چاہیے ہمیں کہ ہم افطار کریں، کھانا پینا بعد میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن نماز اگر جماعت سے رہ گئی تو اس کا خسارہ بہت زیادہ خسارہ ہے۔ تو ان چیزوں کو ضرور سامنے رکھیں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق نوافل ادا کرنا، اور مسجد کے اندر بہتر بات یہ ہے کہ آپ گھر میں آ کر ادا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام سنن رواتب جو تھے وہ گھر میں ادا کیا کرتے تھے، اور یہ بھی احادیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی تلاوت کیا کرو اور نماز ادا کیا کرو، نفل نماز ادا کیا کرو۔ تو ان چیزوں کا بہت زیادہ ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے افطار کے وقت، کہ اس وقت کو غنیمت سمجھے، دعا کریں، پھر سنت کے مطابق افطار کریں کھجور کے ساتھ، پانی کے ساتھ، اور وقت پر افطار کریں جو وقت ہے۔ اور آج کل بہت جدید آلات ہیں، آپ گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں، جدید کیلنڈرز موجود ہیں۔ کسی کی اذان کا بھی اگر آپ کو آواز کا خطرہ ہے کہ پہلے ہو سکتی ہے بعد میں ہو سکتی ہے، تو آپ موبائل فون پر وقت دیکھ سکتے ہیں۔ وقت پر افطار کریں، پھر باجماعت نماز کا اہتمام کریں، سنن رواتب کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد کھانا کھانے میں اعتدال، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ہمیں تعلیمات دی ہیں، اور وہ اعتدال اس لیے ضروری ہے کہ ہم عشاء کی نماز میں اور تراویح کے اندر شامل ہو سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں رمضان المبارک کی ساعتوں سے صحیح معنوں میں فیض اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔